السلام علیکم۔ تو ہم آگے چلتے ہیں حج کے پس منظر کو لے کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھرانہ۔ ایسے زمانے اور ایسی قوم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور لطف یہ ہے کہ جس گھرانے میں پیدا ہوئے وہ خود پجاریوں کا گھرانہ تھا۔ ان کے باپ دادا اپنی قوم کے پنڈت اور برہمن تھے۔ اس گھر میں وہی تعلیم اور وہی تربیت ان کو مل سکتی تھی جو ایک پنڈت زادے کو ملا کرتی ہے۔ اسی قسم کی باتیں بچپن سے کانوں میں پڑتی تھی، وہی پیروں اور پیر زادوں کے رنگ ڈھنگ اپنے بھائی بندوں اور برادری کے لوگوں میں دیکھتے تھے۔ وہی مندر کی گدی ان کے لیے تیار تھی جس پر بیٹھ کر وہ اپنی قوم کے پیشوا بن سکتے تھے۔ وہی نذر و نیاز اور چڑھاوے جن سے ان کا خاندان مال و مال ہو رہا تھا، ان کے لیے بھی حاضر تھے۔ اسی طرح لوگ ان کے سامنے بھی ہاتھ جوڑنے اور عقیدت سے سر جھکانے کے لیے موجود تھے۔ اسی طرح دیوتاؤں سے رشتہ ملا کر اور غیب گوئی کا ڈھونگ رچا کر وہ ادنا کسان سے لے کر بادشاہ تک ہر ایک کو اپنی پیروی کے پھندے میں پھنسا سکتے تھے۔ اس اندھیرے میں جہاں کوئی ایک آدمی بھی حق کو جاننے اور ماننے والا موجود نہ تھا، نہ تو ان کو حق کی روشنی ہی کہیں سے مل سکتی تھی اور نہ کسی معمولی انسان کے بس کا یہ کام تھا کہ اس قدر زبردست ذاتی اور خاندانی فائدوں کو لات مار کر محض سچائی کے پیچھے دنیا بھر کی مصیبتیں مول لینے پر آمادہ ہو جاتا۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی معمولی آدمی نہ تھے، کسی اور ہی مٹی سے ان کا خمیر بنا تھا۔ ہوش سنبھالتے ہی انہوں نے سوچنا شروع کر دیا، یہ سورج، چاند اور ستارے جو خود غلاموں کی طرح گردش کر رہے ہیں، اور یہ پتھر کے بت جن کو آدمی خود اپنے ہاتھ سے بناتا ہے، اور یہ بادشاہ جو ہم ہی جیسے انسان ہیں، آخر یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں جو پجارے خود اپنے اختیار سے جنبش نہیں کر سکتے، ان میں آپ اپنی مدد کرنے کی قدرت نہیں، جو اپنی موت اور رزق کے بھی مختار نہیں، ان کے پاس کیا دھرا ہے کہ انسان ان کے آگے عبادت میں سر جھکائے، ان سے اپنی حاجتیں مانگے، ان کی طاقت سے خوف کھائے اور ان کی خدمت گاری فرمانبرداری کرے۔ زمین اور آسمان کی جتنی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، یہ جن سے کسی طور پر ہم واقف ہیں، ان میں سے تو کوئی بھی ایسی نہیں جو خود محتاج نہ ہو، جو خود کسی طاقت سے دبی ہوئی نہ ہو، اور جس پر کبھی نہ کبھی زوال نہ آتا ہو۔ پھر جب ان سب کا یہ حال ہے تو ان میں سے کوئی رب کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ان میں سے کسی نے مجھ کو پیدا نہیں کیا، نہ کسی کے ہاتھ میں میری موت اور رزق کا اور نفع اور نقصان کا اختیار ہے، نہ کسی کے ہاتھ میں رزق اور حاجت روائی کی کنجیاں ہیں، تو میں ان کو رب کیوں مانوں اور کیوں ان کے آگے بندگی اور اطاعت میں سر جھکاؤں؟ میرا رب تو وہی ہو سکتا ہے جس نے سب کو پیدا کیا، جس کے سب محتاج ہے، اور جس کے اختیار میں سب کی موت اور رزق اور سب کا نفع اور نقصان ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قطعاً فیصلہ کر لیا کہ جن معبودوں کو میری قوم پوجتی ہے، ان کو میں ہرگز نہ پوجوں گا۔ اور اس فیصلے پر پہنچنے کے بعد انہوں نے اعلیٰ اعلان لوگوں سے کہہ دیا، ترجمہ: جن کو تم خدائی میں شریک ٹھہراتے ہو، میں ان سب سے بیزار ہوں۔ ترجمہ: میں نے یکسو ہو کر اپنے رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ جزاک اللہ۔ جاری ہے۔